زبیدی نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، اب فرماتے تھے پچھاڑ دینے سے کوئی شخص طاقتور نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر طاقتور کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ محمد بن اسماعیل نے عبد الرحمن بن ہلال سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا، جو شخص نرم مزاجی سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سالم نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے۔ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے۔ جو کسی مسلمان سے اس کی ایک تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے جلال کی بنا پر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں رکھوں گا، آج کے دن جب میرے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں۔ محمد بن بشر نے کہا ہمیں حشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ یزید بن ہارون نے کہا ہمیں عاصم احول نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے خبر سنائی، انہوں نے ابو واشع سے، انہوں نے ابو اسما رحمۃ اللہ بی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا۔ اب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کی روش کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے۔ امام مالک بن انس نے مسلم بن ابی مریم سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے فرمایا لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، اور ہر ایمان رکھنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے اس بندے کے سوا کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عداوت اور بغض ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، مؤخر کر دو یہاں تک کہ دونوں عداوت چھوڑ کر ایک دوسرے کی طرف واپس آ جائیں۔ سہیل نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، دولت کے حصول اور نمائش میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہ کرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے عطا بن یزید سے، انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، قط تعلق کر کے رکھے کہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ موڑ لے، اور دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رحم خونی رشتوں کا سارا سلسلہ عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے جس نے میرے تعلق کو جوڑ کر رکھا اللہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اور جس نے میرے تعلق کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لے گا۔ ابو وانا نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ اپنے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو گئی، وہ ناکام اور ذلیل ہو گیا، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے؟ فرمایا جس نے اپنے ماں باپ ان میں سے کسی ایک کو دونوں کو بڑھاپے میں پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے شبی سے،
انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام وراد سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اپنے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے اور روکنا، لاؤ دوسرے کے حقوق دبانے اور جو اپنا نہیں اسے حاصل کرنے کو حرام کیا ہے، اور تمہارے لیے قیل و قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔